بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے آج درود پاک نہیں پڑھا تو جلدی سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ ایسا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص بہت ہی زیادہ رو رہا تھا، اسے روتا ہوا دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک نہیں کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا، وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ برا فعل کیا۔ جب میں نے برا فعل کر لیا، اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی کہہ رہی تھی، اے بندے بدبخت، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب بھی اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اس شخص نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہت ہی ہیلا بہانہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم کے پاس تشریف لائے، سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے